میرے ابراہیم علیہ السلام ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں، کہتے ربنا ربنا۔ بڑا مزہ آتا ہے خدا کی قسم جب قرآن پڑھتا ہے، ربنا پڑھئے، پڑھ لو یار کچھ نہیں ہوتا، ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے میرے پالنے والے اللہ بھیج رسول ان میں، انہی میں سے۔ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھیں حضور کی ذات پہ۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، پیکر اخلاص برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد ریاض عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کی اور حضرت کے برادران کی پیار بھری اور خلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے آپ جیسے دین سے محبت کرنے والے سچے سچے مسلمان، اصلی اور نسلی عاشقان رسول کی زیارت کا موقع نصیب ہوا۔ دعا کیجئے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات بڑی دیر سے تشریف فرما ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شان سن رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آج کا یہ بیٹھنا قیامت والے دن حضور کی محفل میں بیٹھنے کا سبب بن جائے۔ آمین زور سے کہہ دو۔
اور ابھی تک شاید آپ کو کسی نے بولنے کی تکلیف بھی نہ دی ہو، تو آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں گے، امید ہے۔ سبحان اللہ کہنے پہ پرچہ بھی نہیں ہوتا، خرچہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کا جنت میں چرچا ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں بھی کہیں گے تو کہلوا میں لوں گا، یہ یاد رکھنے آؤ۔ آپ اپنے منہ پہ ہاتھ بھی رکھ لیں گے تو پھر بھی آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکل جائے گی۔ چلو میں چیک کر لیتا ہوں۔ یا اللہ جو زور سے سبحان اللہ کہے آج رات خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے۔ کیوں؟ دیکھا نا؟ یا اللہ جو اور زور سے کہے آج رات حضور کا بھی اور حضور کے یاروں کا بھی دیدار نصیب ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ اس طرح جب حضور کا نام آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ بولے بولے بھائی۔ ہم بڑی خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں دین بھی دیا تو کامل، کتاب بھی دی تو کامل، نبی بھی دیا تو کامل، عالمگیر پیغمبر کی عالمگیر شریعت کہ آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے کوئی نیا نبی پیدا۔ سارے نہ بولو، جن کا عقیدہ ہے وہ بولیں گے۔ اور سیکورٹی والے، او بھائی بیٹا باتیں نہ کرو، آپ کی آواز اندر آ رہی، یا آپ اٹھ جاؤ یا چپ کر جاؤ۔ توجہ ہے؟ آپ کے بعد قیامت تک، جزاک اللہ ساؤنڈ بڑا اچھا چل رہا ہے، چھیڑنا نہیں اس کو، قیامت آ سکتی ہے کوئی اور نیا نبی پیدا۔ زور سے بولو۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ دجال ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، جہنمی ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں میرے اور تیرے نبی کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ تمام انبیاء کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، تیرے میرے نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا۔ حضور تو حضور، قیامت تک حضور کے بلال جیسا اور کوئی ماں بلال نہیں جم پیدا کر سکتی۔ نہ حضور آئے نہ بلال آئے۔ یہ خسر خسر کی آواز باہر سے اندر آ رہی۔ تو کامل نبی کو کامل دین دیا، اور پھر اللہ نے ہمارے دل میں قرآن کی بھی محبت رکھی ہے اور صاحب قرآن کی بھی محبت رکھی ہے۔ جو قرآن سے جڑ جائے اللہ اس کو بھی بلند کرتا ہے، اور جو صاحب قرآن سے جڑ جائے اللہ اس کو بھی بلند کرتا ہے۔ حضور کتنے بلند ہیں، میں زمین سے بلند ہوں، میرے اوپر یہ دیوار، یہ جو چھت ہے یہ مجھ سے بھی بلند ہے، یعنی زمین سے چھت
اور چھت سے چاند، چاند سے سورج، سورج سے پہلا آسمان. بولو بھائی، چلو باہر دیکھ کے آؤ. آپ کو 2 منٹ کی چھٹی دیتا ہوں، آپ باہر جا کے دیکھ آؤ بھئی واقعی چاند تے سورج نالوں آسمان بلند ہے کہ نہیں. چاند اور سورج سے پہلا آسمان بلند ہے، اور پہلے سے دوسرا اور بلند ہے، اور دوسرے سے تیسرا اور بلند ہے، اور تیسرے سے چوتھا اور بلند ہے، پانچواں اور بلند ہے، چھٹا اور بلند ہے، ساتواں اور بلند ہے، سدرۃ المنتہا اور بلند ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سب جو بلند ہیں نا، یہ معراج والی رات میرے محبوب کے قدموں کی زینت تھے. حضور سب سے بلند تھے، حضور سب سے بلند تھے. اب ایک عقیدے کی بات بھی کہہ دوں تو اللہ نے فرمایا محبوب ذرا نیچے دیکھ، سب نیچے ہیں. اوپر دیکھ تو حضور نے فرمایا یا اللہ سارا جہان نیچے ہے، بس مجھ سے اوپر تو رحمان ہے. رحمان سب سے اوپر. اور اس کے بعد حضور ورفعنا لک ذکرک، فرمایا محبوب تیرے لیے تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. یہ نہیں کہا کہ کر دیں گے، کر دیا. اب جس کا ذکر اللہ بلند کر دے، سب عاشق بیٹھے ہو بھائی، تیرے میرے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے. جس کا ذکر اللہ بلند کر دے اس کا ذکر کو مٹا سکتا ہے؟ تمہاری نہیں بھی میرا دل کرتا ہے کہ میں سبحان اللہ کہوں. جس کو اللہ بلند کر دے، ورفعنا لک ذکرک، حبیب تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا. کوئی منٹ ایسا نہیں، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس لمحے میرے نبی کا ذکر نہ ہو رہا ہو. یہ جو اذان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 24 آور گونجتی رہتی ہے. کسی نہ کسی ملک میں اذان ہوتی رہتی ہے. ذکر خدا بھی ہو رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی. بلند آواز سے بولیے، ذکر خدا بھی ہو رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی. ذکر خدا بھی ہوتا رہے گا اور ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہے گا. تو اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا. میں دور کی بات نہ کروں، واپس آتا ہوں. تو اللہ نے ہمیں نبی دیا کامل، ایمان دیا کامل، قرآن دیا کامل، دین دیا کامل. قیامت تک قرآن کے بعد کوئی آسمان سے اور کتاب، بولیے زور سے بولیے. آپ تھکے ہوئے مجھے پتہ ہے، لیکن میں تو آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. کوئی آسمان سے اور کتاب نہیں آئے گی. قرآن آخری کتاب ہے، کامل کتاب ہے. اور قیامت تک کوئی اور دین بھی نہیں آئے گا. اب اس پہ ذرا کھل کے بولنا، قیامت تک اور نبی بھی نہیں آئے گا. تو میرے نبی علیہ السلام کو دیکھیے، ابھی آئے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر کے کھڑے. تو جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو شام کو مالک سے مزدوری طلب کرتا ہے. تو بیت اللہ تعمیر کیا، بنانے والا خلیل اللہ، بننے والا بیت اللہ، تعمیر ساتھ دینے والا ذبیح اللہ.
اب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کہنے لگے یا اللہ بڑے لوگوں سے حساب کتاب نہیں ہوتا، تو پر بڑوں سے بڑا ہے، مزدوری میں نے کی ہے، اب عطا تو نے کرنا ہے۔ تو میرا ذوق یہ ہے کہ آواز آئی ہوگی ابراہیم کام تو نے کیا ہے میری مرضی کا، اب مزدوری دوں گا تیری مرضی کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند نہیں مانگا، بلکہ وہ مانگا ہے جس کے اشارے پہ چاند ٹوٹ بھی جائے اور جڑ بھی جائے۔ میرے نبی نے جنت نہیں مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے وہ مانگا جس کی ہاتھ میں اللہ نے جنت کی چابیاں رکھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فقط امام نہیں مانگا، امام الانبیاء مانگا ہے۔ اللہ کا حبیب مانگا، دلوں کا طبیب مانگا، دکھیوں کا نصیب مانگا۔ کہا یا اللہ وہ دیجئے جس کا چہرہ والضحا ہو، زلف واللیل ہو۔ بولو بھئی ربیع الاول آنے والا ہے، پہلے تیاری کر لو میلاد شریف کی۔ کمال ہوگی یہ میلاد کو مانتے نہیں ہو، ہم ہی تو مانتے ہیں۔ ہمیں تو 11 مہینے ایک ٹبر کہتا ہے کہ جی نہیں آئے نہیں آئے، وہ بھی کہتا ہے آگئے آگئے۔ تو حضور کا میلاد ہم بیان کر رہے ہیں، مزے سے بیان کریں گے۔ تو فرمایا یا اللہ وہ دے کہ جس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہ رہے، چہرہ والضحا ہو، زور سے خدا کے لیے بول پڑو ذرا، چہرہ والضحا ہو۔ آپ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، گوڑے چھوڑ دو، یہ جو ایسے تال لگا کے بیٹھے ہیں، اب جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے۔ فرنٹ پہ تو حشاش پشاش بندے بیٹھے ہیں، گاڑی کے ڈرائیور کے ساتھ سست آدمی نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ ڈرائیور کو بھی نیند آ جائے گی، اور ڈرائیور کو نیند آ جائے گی تو بنے گا کیا؟ وہ آپ جانتے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، خیریت سے لے آئے خیریت سے لے جائے۔ تو چہرہ والضحا ہو، زلف واللیل ہو، آنکھیں ما زاغ البصر ہوں، سینہ علم نشرہ ہو، تاج ختم نبوت ہو، سیر عرشوں کا معراج ہو، خلق عظیم کا مزاج ہو، جو آپ کی صورت دیکھے، سیرت دیکھے، کردار دیکھے، گفتار دیکھے، رفتار دیکھے، آپ کی آمد کی بہار دیکھے، کوئی آپ کے یار دیکھے، القاب دیکھے، اصحاب دیکھے، خلوت دیکھے، جلوت دیکھے، چلنا دیکھے، بیٹھنا دیکھے، کھانا دیکھے، دیکھنا دیکھے، سننا دیکھے، آپ علیہ السلام کی عظمت کے جس لمحے کو دیکھے، پھر پکار اٹھے حبیب خدا۔ یا اللہ جو زور سے بولو آج رات اللہ کا نبی کا حبیب خدا تاجداروں میں چمکے پڑھیے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے۔ یا اللہ جو زور سے پڑھے اس کی زبان کو نہیں، پورے جسم کو فالج سے محفوظ رکھنا، شوگر کینسر سے محفوظ رکھنا۔ نبی کی نعت ہے، میرے ساتھ پڑھو حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے۔ پڑھیے سارے حبیب خدا
تاجداروں میں چمکے، شرم نہ کرو نبی کی نعت ہے پڑھیے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے۔ تسی انج کرو، تسی سارے لمحے پہ جاؤ، میں مولویوں نے کہنا توڑو تو کل والا پڑھا، تو خدا مدینے لے جائے۔ محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، ہزاروں میں چمکے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے، یاروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، والشمس چہرہ، والشمس چہرہ واللیل جلپے، والشمس چہرہ واللیل جلپے، وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے، وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ سے مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کا نام آتا ہے تو زور سے لیجئے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ جو زور سے بولے جلدی جلدی بیت اللہ جائے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ مانگنا کس سے چاہیے؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ جن کو اللہ دیتا ہے ذرا زور سے بولیے، بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جوڑے ملا کے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آسمان کو بلندی زمین کو پستی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھولوں کو مہک پرندوں کو چہک دینے والا کون ہے؟ حیوانات جمادات نباتات بنانے والا کون ہے؟ یہ پہاڑ بنانے والا کون ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں میں نے اونٹ کیسا بنایا ہے، اس کے جسم کا ایک پرزہ بھی سیدھا نہیں لیکن کام بڑے سیدھے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جسم کا پرزہ تو سیدھا کوئی نہیں، ہڈیاں ٹیڑھی ہیں لیکن کام سارے ہی سیدھے کرتا ہے۔ میں اونٹ کی طرف دیکھیے، پہاڑوں کی طرف دیکھیے، آسمان کی طرف دیکھیے، تیری کوئی چھت کوئی لینٹر بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہوتا، وہ اللہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا، پانی پہ زمین کو ٹکا دیا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ٹھونس دیے۔ اللہ ہے اکیلا ہے جس نے زمین کو وسعت عطا کر دی ہے۔ یہ زمین بھی عجیب ہے، سردی بڑھتی جاتی ہے، زمین کا پانی گرم ہوتا جاتا ہے، گرمی بڑھتی جاتی ہے، زمین کا پانی ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے۔ ایمان سے بتلائیے یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایک دفعہ پھر کہہ دو
اللہ کے علاوہ اور کسی نے آسمان نہیں بنایا، زمین نہیں بنائی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ سبحان اللہ۔ یہ جانور دیکھتے نہیں، بھینس دیکھ لیجئے، گائے دیکھ لیجئے، بکری دیکھ لیجئے، کیا کھلاتے ہو، کیا پلاتے ہو، لیکن جب دودھ نکالنے بیٹھتے ہو، کون وہ ذات ہے جس نے گوبر، پیشاب، خون، کئی الیشوں اور گندگی اور نجسوں سے کس طرح دودھ نکالا؟ جب تیرے برتن میں دودھ آیا، کون تھا جس نے خون بھی شامل نہیں ہونے دیا؟ کون تھا جس نے پیشاب کی سمیل بھی شامل نہیں ہونے دی؟ کون تھا جس نے گوبر بھی شامل نہیں ہونے دیا؟ کون تھا جس نے ہریالی بھی شامل نہیں ہونے دی؟ جب دودھ نکالا تو لبنا خالصا۔ سبحان اللہ۔ وہ سبحان اللہ کہیں جن کو اللہ کی شان سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب اللہ کی شان بیان کرو نا دوسرے کو کون مارتے ہیں؟ اے بچو بھابی ہے اللہ کی شان بیان کرنے والا وہابی ہوتا ہے تو ہم سب سے بڑے وہابی ہیں۔ قرآن اللہ کی شان بیان کر رہا، میں نہیں کر رہا۔ اے دیوبندیو تمہارا بھی وہی ہے، بریلویو تمہارا بھی وہی ہے، وہابیو تمہارا بھی وہی ہے، وحیاتیو، مماتیو، سماتیو، جماعتیو، نقشبندیو، سوروردیو، قادریو، چشتیو، حنفیو، شافیو، مالکیو، حنبلیو، ہمیں جنوریو چاہے فروریو، سب کا مالک کون ہے؟ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا؟ کون ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے، جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے، دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جود و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پریشان ہو گئے ہیں، یہ 500 روپیہ میرے ساتھ ہی میرے بزرگ آئے ہیں قاری عبدالستار حنفی صاحب پنڈی سے، انہوں نے دیا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ایک کنجوس گھر گیا تو بیوی کہنے لگی ہے تیرا چہرہ بڑا پریشان ہے، کیا ہے؟ کچھ اللہ کے راستے میں دیا ہے؟ اس نے کہا پہلے کبھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ جیب سے گر گیا ہے، کہتا پکی جیب ہے، کچھ نہیں گرتا۔ تو بیوی کہنے لگی پھر جناب دے چہرے تھے 12 کیوں وجہ نے؟ کہا ایک دے رہا تھا، دیتے ہوئے کو دیکھ آیا ہوں۔ اب ذرا سبحان اللہ کہیے تیرا میرا مالک کون ہے؟ دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جود و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ کون؟ کون؟ آواز نہیں آئی کون؟ وہ پنجابی سمجھو گے؟ اب کتھے 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 یہ تو مجھے نہیں آتی نا، لیکن میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ روزی دینے والا حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں دال دلیلہ یہ میرے ساتھ آئے ہیں بھائی ریاست صاحب، یہ 2-3 دن ہو گئے ہیں، یہ عمرے سے آئے ہیں، مکہ بھی دیکھا ہے، مدینہ بھی دیکھا ہے، تو یہ بیچارے خوش ہو کہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ جانا ہے، اگر یہ داد نہیں دیں گے تو راستے میں اتار دوں گا۔ میں نے اس لیے اس کو ساتھ رکھا ہے، اگر مجھے کوئی داد نہ دے تو چلو تو ہی آکھ کر واہ میرے حضرت سبحان اللہ۔ دال دلیلہ
اب وہ سبحان اللہ کہے گا جو اللہ کے ولیوں کو مانتا ہے، اولیاء اللہ کا نوکر کھل کے بولے گا دال دلیلا چھوڑ وجود ہو ہوشیار فقیرہ پلچیڈ دے پلے خرچ نہ زیرا کھان ہمیشہ نہ کر دے نال ذخیرہ آق باہو رب روزی دے وے جڑا پتھر وچ ہے کیڑا تو سبحان اللہ زور سے کہہ دے تو بھینس گائے بکری دودھ دیتی ہے خالص، لیکن جب یہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے پھر ہم جو دودھ کا حشر کرتے ہیں، یہ سارا مجھے پتا ہے، ایک پاؤ دودھ 3 پاؤ پانی، واہ کیا ہے یہ مسلمانوں کی کہانی۔ اللہ کہتے ہیں جانور خالص دودھ دیتے ہیں، جانوروں کے طرف دیکھ اور دودھ کی طرف دیکھ اور مجھے پہچان۔ فرمایا خالص دودھ پیتا کر، خالص سجدہ کیتا کر۔ سجدہ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کس سے؟ چلو یار یہ پنڈی کے بزرگ ہیں حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اصلی نسلی سید ہیں حسنی حسینی، ان کا پوتا ہے حضرت خواجہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ، چلو ان سے پوچھ لیتے ہیں، پوچھ لیں یا نہ پوچھیں؟ وہ بھی کہتے ہیں کس سے مانگیں؟ میں نے وچو لگتا ہے کچھ بندی ہو جائے بیٹھنے بابے نہیں مندے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ انبیاء اولیاء
انبیاء اولیاء اہل بیت نبی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی علماء سٹیج پر بیٹھے ہیں صاحب علم انبیاء اولیاء حضرت آدم پہ بنی کیا کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں قدم رکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام 7 کمروں میں پنس گئے وہاں کیا آواز لگائی قال معاذ اللہ بچا میرے اللہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام پڑھ رہے ہیں وَذَلُّونِي اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادا کال ملائی اس حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں فنادا فی الظلمات ایک اندھیرا نہیں رات کا اندھیرا الگ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ اور پانی کا اندھیرا الگ اب زور سے بولیے اتنے اندھیروں میں پردوں میں دیکھنے والا کون ہے سننے والا کون ہے حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں ویسے چھوٹی منہ سے ہے چھوٹی ہے نہیں کہنے میں سننے میں چھوٹی ہے لیکن وزن کے حساب سے احد پہاڑ سے وزنی ہے جس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو پیٹ میں اٹھایا وہ جنت جائے گی اب سنبھل کے سنو گے تو مزہ آئے گا اگر ذوق ہوا تو کیونکہ ذوق کی دکان کھلتی تو میں ذوق ساتھ لے کے آتا پہلے 5-5 روپے کا ذوق تقسیم کرتا لیکن ذوق بنانے سے بنتا ہے جو مچھلی یونس علیہ السلام کو اٹھا کر پیٹ میں حضرت جی یوں گئی نیچے گئی پانی کی تہ میں گئی وہ جنت جائے گی اچھا جو یونس علیہ السلام کو پیٹ میں اٹھا کر یوں جائے وہ تو جنت جائے اور جو ابو بکر حضور کو کندھوں پہ بٹھا کر یوں جائے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب جو نبی کے دل کو پا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو نبی کے دل کو پا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سانپوں سے ٹکرا جائے اسے صدیق کہتے ہیں عیاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں جو بدن پر ٹاٹ اوڑھائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر کہہ دو تو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے کال ملا کے کہا تھا اللہ الہ الا انت سبحانک کس کو پکارا زور سے
کس کو پکارا؟ آؤ واپس آ جاتے ہیں. میرے ابراہیم علیہ السلام ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں، کہتے ربنا ربنا. بڑا مزہ آتا ہے خدا کی قسم جب قرآن پڑھتا ہے. ربنا پڑھیے، پڑھ لو یار، کچھ نہیں ہوتا. ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اے میرے پالنے والے اللہ، بھیج رسول ان میں، انہی میں سے، انہی میں سے ہو، ان میں بھیج، انہی میں سے ہو. کسی اور قوم کسی اور جنس سے نہ ہو، ان میں بھیج، انہی میں سے بھیج. کرے کیا؟ یتلو علیہم آیاتک. اللہ بھیج، چہرہ والضحا ہو، زلف واللیل ہو، آنکھیں ما زاغ البصر ہو، سینہ علم نشرہ ہو، پسینہ خوشبودار ہو، صدیق اس کا یار ہو، عمر پہرے دار ہو. ایک عثمان پہ داماد حیدر کرار ہو، سبحان اللہ کہنے پہ تیار ہو. وہ بولے جس کو نبی سے پیار ہو، سب کا بیڑا پار ہو. ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کا کھانا وار ہو. اللہ بھیج، پھر اللہ نے بھیجا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے بھیجا. اللہ نے احسان کیا کن پر؟ مومنوں پر احسان کیا. اور کن پر احسان کیا؟ مومنوں پر احسان کیا. سب سے پہلے یہ احسان کن پر ہوا؟ صدیق پر، عمر پر، عثمان پر، علی پر، طلحہ پر، زبیر پر، سعد پر، سعید پر، ابو ہریرہ پر، حنظلہ پر، خزیمہ پر، حذیفہ پر، معاویہ پر، ابو سفیان پر، حسن پر، حسین پر، صحابہ پر. سب سے پہلے ایمان کی حالت میں جنہوں نے دیکھا وہ کون تھے؟ زور سے، زور سے. ہر کسی کی زبان پہ صحابہ نہیں آ سکتا. صحابہ اس کی زبان پر آئے گا جس کے شناختی کارڈ پہ ابا ایک نمبر ہوگا. کنہوں نے دیکھا؟ ایمان کی حالت میں جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ کیا بنے؟ کیا بنے؟ میرے سینے ٹھنڈ نہیں پڑی. کیا بنے؟ دونوں ہاتھ لہرا کے کہو کیا بنے؟ کیا بنے؟ آپ میرے نعرے کا جواب دیجئے. حق صحابہ، سچ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ. حق صحابہ، سچ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ. کہہ دے حق صحابہ، سچ صحابہ. حق صحابہ، سچ صحابہ. حق صحابہ، سچ صحابہ. حق صحابہ، واہ صحابہ. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان حیدر کرار علی المرتضی، شان حسنین کریمین، شان امیر معاویہ، شان امی عائشہ، شان صحابہ. حق صحابہ، سچ صحابہ. حق صحابہ، سچ صحابہ. حق صحابہ، سچ صحابہ. ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر. حق صحابہ، سچ صحابہ. حق صحابہ، سچ صحابہ. نعرہ تکبیر.
خوش کر دیا، پھر میں بھی خوش کرنے لگا ہوں۔ ایمان تازہ ہوا تو سبحان اللہ کہو۔ ناز ہے دیوانوں کا مولویاں کو سبحان اللہ لینی، جب مولوی کو داد دے دیں انشاءاللہ پھر انقلاب آ جائے گا۔ ناز ہے دیوانوں کا ذات کملی والے کی، ناز ہے دیوانوں کا ذات کملی والے کی۔ حضرت انفی صاحب ذات ناز ہے دیوانوں کا ذات کملی والے کی، کاز ہے دیوانوں کا بات کملی والے کی، کاز ہے دیوانوں کا بات کملی والے کی۔ یوم میثاق ملی ڈیوٹی سارے نبیوں کو، ہر زبان پہ جاری تھی نعت کملی والے کی، ہر زبان پہ جاری تھی نعت کملی والے کی۔ پڑھیے ناز ہے دیوانوں کا ذات کملی والے کی۔ کسی کو ناز ہوگا میرا بھائی وزیر اعظم ہے، کسی کو ناز ہوگا میرا بھائی صدر ہے، کسی کو ناز ہوگا میرا بھائی مل آنر ہے، کسی کو ناز ہوگا میرا بھائی سفیر ہے، کسی کو ناز ہوگا میرا بھائی بڑے اعلیٰ عہدے پر ہے، کسی کو ناز ہوگا ہماری بہت ساریاں فیکٹری ہیں۔ وزارت پہ ناز تجھے مبارک، صدارت پہ ناز تجھے مبارک، یہ دولت تجھے مبارک، یہ وزارتیں تجھے مبارک۔ ہم سے کو پوچھے تمہارا کون سا ناز ہے، ہم کہیں گے ناز ہے دیوانوں کا ذات کملی وال۔ پڑھیے ناز ہے دیوانوں کا ذات جن کا ناز ہے وہ پڑھیں، ناز ہے دیوانوں کا ذات کملی والے کی، ناز ہے دیوانوں کا کملی والے ذات کملی والے کی، کاز ہے دیوانوں کا بات کملی والے کی۔ میرے معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اور فرمایا وہ دے جس کے بعد قیامت تک کسی اور کی ضرورت نہ رہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تیرا چہرہ بھی رحمت، زلفیں بھی رحمت، تاج بھی رحمت، مزاج بھی رحمت، میلاد بھی رحمت، اعلان بھی رحمت، بیان بھی رحمت، کلام بھی رحمت، عنوان بھی رحمت، دندان بھی رحمت، سینہ بھی رحمت، پسینہ بھی رحمت، مکہ بھی رحمت، مدینہ بھی رحمت، کردار بھی رحمت، گفتار بھی رحمت، رفتار بھی رحمت، میرے نبی کا ہر یار بھی رحمت، تاج رحمت، معراج رحمت، مزاج رحمت، میلاد رحمت، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں رحمت، سننا رحمت، دیکھنا رحمت، سوچنا رحمت، خلوت رحمت، جلوت رحمت، میرے نبی کی صداقت رحمت، عدالت رحمت، سخاوت رحمت، شجاعت رحمت، دیانت رحمت، شرافت رحمت، لطافت رحمت، میرے محمد کی ختم نبوت رحمت، میرے مصطفیٰ کی چادر رحمت، کمبل رحمت، پھر کہنے دیجئے میرے محمد کا صدیق رحمت، عمر رحمت، عثمان رحمت، علی رحمت، طلحہ رحمت، زبیر رحمت، سسرال رحمت، داماد رحمت،
میرے نبی کی ساری بیویاں رحمت، 4 بیٹیاں رحمت، میرے نبی کی ہر ادا رحمت، میرے نبی کا پیغام بھی رحمت، اس کے اوپر نازل ہونے والا قرآن بھی۔ تھک گئے ہو تو بس کرتے ہیں، 2-4 منٹ اور لگا لوں۔ چلو بھائی، چلو بھائی آپ تھک گئے ہیں، وآخر دعوانا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کا ایمان دادا رکھ کھل کے سبحان اللہ کہ یہ عاشق تھکتے نہیں، سبحان اللہ، عاشق تھکتے نہیں ہیں۔ رحمت والے نبی کی ہر ادا، کہہ دو ہر ادا، وفا، حیا، نکاح، عطا، سخا، کھل کے بول خدیجہ، زینب، ام کلثوم، اونچی بولو، رقیہ، زینب، حضور کی بیوی خدیجہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، سیدہ ماریہ قبطیہ، سیدہ زینب، کھل کے بولیو جس کا حجرہ جنت ہے وہ ماں عائشہ، وہ ماں عائشہ۔ جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے، جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے، جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے، جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے، جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے، کوئی کم ظرف تو کوئی عالی ہوتا ہے، جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے۔ نبی کا حسن بھی رحمت، حسن بھی، حسین بھی، آواز نہیں جا رہی، حسن بھی، حسین بھی، رحمت، پھر کھل کے بولو ہمارا نبی سارے جہانوں کے لیے، رحمت، سارے جہانوں کے لیے، زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے۔ ایک صحابیہ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، قریب نہیں آنے دیتا، فرمایا مجھے لے چلو۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 ٹانگوں والے جانور میرے نبی کا حیا کرتے تھے۔ یہ بیماری جب بھی پڑی ہے 2 ٹانگوں والوں کو پڑی ہے، یقین جانا میں نے آج تک 4 ٹانگوں والا کتا نہیں دیکھا جو نبی اور نبی کے صحابہ کی توہین کرے۔ اگر آپ نے کوئی 4 ٹانگوں والا کتا دیکھا ہو جنہیں صحابہ اور اہل بیت اور حضور کی توہین کی ہو تو مجھے بتا دینا، ایڈریس میں جا کے اس سے دیکھوں تو ہی کون سا کتا ہے جس کی 4 ٹانگیں اور بھونکتا ہے۔ یہ جب بھی بیماری پڑی ہے تو 2 ٹانگوں والا کتا تو نہیں ہوتا نا۔ کل کو یہ نہ کہہ دے کہ مولوی صاحب ہمیں کتا کہہ گئے ہیں، کہہ دینا وہ 4 ٹانگوں والے کی بات کر رہے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آقا میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، فرمایا مجھے لے چلو۔ ایک باغ کے اندر بند کیا ہوا تھا، فرمایا دروازہ کھولو، آقا وہ پاگل ہے، فرمایا میں پاگلوں کو ہی سیدھا کرنے آیا ہوں، سبحان اللہ، پاگلوں کو ہی سیدھے رستے پہ لگانے آیا ہوں۔ مجھے پاگل بھی پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ میں نے تصورات کی دنیا میں حضرت پوچھا جا کے اونٹ سے تو پاگل کیوں ہو گیا؟ کہتا ہے عشق نبی میں پاگل ہوا ہوں۔ دور سے جب اونٹ نے دیکھا حضور آ گئے، زبان حال سے کہا ہوگا حضور آپ آئے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں
کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے پڑھیے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے افریز عباسی کیا بات ہے جی آپ کے ذوق کو سلام وہ کچھ بچ گیا تو انہوں بھی سلام حضور آپ سب عاشق رسول بیٹھے ہوئے کھل کے پڑھو ہو سکتا ہے خواب میں حضور آ جائیں تو آپ دیکھ کر کہتے ہیں حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا یتیموں غریبوں پہ کیا کچھ گزرتی یتیموں غریبوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے سبحان اللہ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے سبھی انبیاء ہیں اقصا میں سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے یوسف بھی بیٹھے ہیں نظریں لگائے ان سب میں گر کملی والے نہ آتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ حضور اگر چاہتے ہو ہمارا واقعی دل جگمگایا ہے تو پھر کھل کے پڑھو حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ اگلے جملے پہ لطف آ جائے گا گناہوں سے ہم سب گھبرا گئے تھے گناہوں سے ہم سب گھبرا گئے تھے دوزخ کی آتش سے تھرا گئے تھے سبحان اللہ اگلے جملے پہ مزہ آئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ فرمائش آئی ہے میں حضرت کے ہاتھ سے آئی ہے تو شاید پڑھ دوں کیونکہ میں خالی فرمائش نہیں پڑھتا ایسے پڑھتا ہوں بھڑکتے جنہوں کونے مارو مولوی پیسے پہ منگدا تو تسی کڑا دے رہے ہو میری تقریر صرف مولوی صاحب کو سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جب بھی آئے ادھر سے آیا ہے گناہوں سے ہم سب گھبرا گئے تھے دوزخ کی آتش سے تھرا گئے توجہ دوزخ کی آتش سے تھرا گئے تھے وہ غاروں میں رو کر دعائیں نہ کرتے ہم گناہگاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا میرے محبوب علیہ السلام پہنچ گئے اونٹ کے پاس آپ نے اونٹ کے قریب جب پہنچے اونٹ نے گردن جھکا دی
سبحان اللہ ماشاءاللہ. اونٹ نے گردن جھکا دی، حضور نے رحمت والا ہاتھ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے، وہ نبیوں میں رحمت، پڑھیے پڑھیے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. باقی شعر تو اگلے سال اتار رہے کیونکہ گھنٹہ مجھے ہونے والا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو پتہ نہیں چلا. جزاک اللہ جزاک اللہ. توجہ ہے؟ کوئی مولوی نے کوئی شاید دے لوے سے. یقین جانو آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے پنجاب کے اندر، وہ بھی اچھے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں پنجاب میں جو ہمیں جب گاڑیوں پر بیٹھ کے ان کے ڈیرے سے گزرتے ہیں نا تو وہ ایسے کہتے ہیں، اے منہ بھی گڈیاں تے چڑھن والے. یقین جانو سڑ جاتے ہیں. میں نے کہا سڑو سڑو، جلنے والے کا منہ کالا. کمال ہو گئی بھائی. وہ ایک بندہ نے حضرت حال سے یقین جانو میرے صاحب، ایک بندہ نے میں بار بار کہے گڈیاں تے چڑھے پھر دیو. 5-6 دفعہ اس کیا تو میں غصے کیا اور تیرے تے چڑھیے تاور جان چھڑی ہونا. بے اللہ نے دیے، اللہ تجھے بھی دے گا. تم جہازوں پہ چڑھو ہم خوش ہوتے ہیں، تم پراڈوں پر چڑھو ہم خوش ہوتے ہیں. ہم چھوٹی سی گاڑی بھی لے لیں، مولوی تے گڈی. کئی بابے یقین جانو جو نماز پڑھتے ہیں مولوی کے کپڑے دیکھتے ہیں بڑے بڑے چٹے چٹے، اور بابا جی نماز تو پڑھ لے. توجہ ہے؟ اونٹ کی گردن پر میرے نبی نے ہاتھ پھیرا، پاگل پن دور ہو گیا، اور اونٹ نے میرے محمد کو دکھڑے سنانے شروع کر دیے. ادھر اونٹ میرے نبی کو دکھڑے سنا رہا تھا، ادھر قرآن مسکرا رہا تھا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرا نبی خود بھی رحمت ہے، میرا نبی خود بھی شفا ہے. اور جو قرآن لے کے آیا ہے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. رہا ڈرنا بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن بھی شفا ہے، مصطفیٰ بھی شفا ہے، قرآن بھی رحمت ہے، صاحب قرآن بھی رحمت والا نبی ہمیں ملا، رحمت والی کتاب ہمیں ملی، رحمت والا دین ہمیں ملا. دوستو نبی کی بے قدری نہیں کرنی مارے جاؤ گے، قرآن کی بھی بے قدری نہیں کرنی مارے جاؤ گے، دین کا بھی تماشا نہیں بنانا مارے جاؤ گے. آؤ آؤ مل جائیے، قرآن سے لگنے والا بھی کامیاب ہو جاتا ہے. کپڑا قرآن سے لگے تو عزت پا جاتا ہے، لکڑی قرآن سے لگے تو عزت پا جاتی ہے، ریل قرآن سے لگے تو عزت والا، گدا قرآن سے لگے تو عزت والا. جو بندہ قرآن سے لگ جائے وہ بھی عزت والا، مصلی پر کھڑا ہوتا ہے قرآن والا. ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب
میاں محمد شہباز شریف صاحب کسی مسجد میں آ جائیں، نماز کا ٹائم ہو تو لوگ کہیں جی آپ چونکہ وزیر اعظم ہیں، وہ کہہ کہ نہیں یہ آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے. کیوں؟ پتہ ہے نا سورۃ کوثر بھی نہیں آتی. مسلح پر تو مولوی آئے گا نا. میں کوئی سیاسی بات نہیں کرتا، نہ میں کوئی سیاستدانوں کے خلاف بولتا ہوں، نہ میں حکمرانوں کے خلاف بولتا ہوں. مولانا عبید الرحمن ضیاء صاحب ہمارے بڑے خطیب تھے، وہ پشاور گئے تو پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی اور یہ حضرات کہتے تھے وردی اتارو. تو کسی نے کہا مولانا وردی کے خلاف بات کرنا، پشاور والے تھے نا، وردی کے خلاف بات کرنا. اسے کہا جی وردی اترے نہ اترے میری چمڑی تو ضرور اترے گی. تو مجھے کیا ضرورت ہے سیاست میں پڑھنے کی؟ کیوں؟ جب اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، ایمان دیا ہے، پھر مولوی فضل الرحمان دیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آخر کام تو آیا نا. تاجدار ختم نبوت، دو دفعہ کہہ دو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد، ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ میرے باد، لیے نہیں نبی کے لیے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. قرآن والے ہمیشہ عزت والے، بے شک نبی والے ہمیشہ. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، زندگی باقی ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.